بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ اجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واضرب لهم مثلا اصحاب القریات اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لا مرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم وأجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مجميع الذين محضرون وآيات لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا خلالهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويأكلون ما هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم الشغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرات وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير ألا يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا اعلان مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا اعلان مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر ہوں پا نہیں حاجت سوال مجھے فقیر ہوں پا
سامنے کیوں جا کہ ہاتھ پھیلاؤں میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے کسی کی آس نہیں وقت انتقال مجھے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل کرتے قصال مجھے کہ قتل کرتے ناقبت قصال مجھے مثال بدر جو جب نوجوان پسر شغیدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبین سے جدا ہوا لختے جگر حسین سے جدا ہوا لختے جگر حسین سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا دلو جانے بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا صبح رسول کا گھر بے چراغ ہو گیا صبح رسول کا پیری میں آفت غم اولاد لما دل اور زخم خنجر فولاد لما وہ استراب قاطر ناشاد لما وہ اشک سود اور وہ فریاد وہ اشک سود اور وہ فریاد بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرہا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے سردوش پڑتا زینب آل مقام کے سردوش پڑتا زینب آل مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے
سخت جاتے گئے اب تک نہ مر گئے ہم ایسے سخت جاتے گئے اب تک نہ مر گئے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے گئے پیٹے ہیں خاک اڑائے گئے آنسو بہائے گئے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے سر تھا حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شگے گردوں عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولیو تشنا کام شے اخشنا سے بولیو تشنا کام شے اخشنا سے کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا گئے صدقے گئے بتائرہ کدھر گئے صدقے گئے بتائرہ کدھر گئے فرمایا شہنہا سفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ یہ صوبہ تقیر گئے اب آرزو قرب خدائے قدیر گئے تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے طے ہو یہ غلا جو ایانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست بھی وہ کیا کرے جس کا نہ کوئی دوست بھی وہ کیا کرے جانا دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دار ضد کر کے رویو نہ ہمیں چاہتی ہو اگر پہلے پہال ہے آج شب فرقت پدر سو رہی ہو ماں کی چھاتی پکڑ سو رہی ہو ماں کی چھاتی پکڑ بس کے ساتھ راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور گئے اب یوں بسر کرو گے موقع طور ہے اب یوں بسر کرو گے موقع طور ہے ننے سے غات جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا درد والا تم بتا بشا کھل جائے گا درد والا تم بتا بشا
पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप बा, चाहती मैं मर जाए जिसका बाप बा, चाहती मैं فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزاداران امام، آج کی مجلس برسی کی مجلس ہے. مرحوم نقوی صاحب کی، سید شریف الحسن نقوی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. ان کی اولاد، ان کے اہل خاندان نے یہ مجلس کا اہتمام کیا. ان کی برسی کی مجلس ہے. لاسٹ ایئر بھی میں نے ہی ان کی برسی کی مجلس پڑھی تھی. دوستو، ایک قابل انسان، دیندار انسان، اتنی بڑی بات تھی اس سید شریف الحسن میں. جب میں نے ان کے بارے میں سنا کہ واجب نماز کو انہوں نے اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا. ان کی قضا صرف جب وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے اتنی قضا تھی. بہت بڑی بات ہے. ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر انسان اپنے واجبات کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے. اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. جبکہ یہ اتنے قابل انسان تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ میں ساری واجبات کو ادا. حج کر چکے، وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، وہ ایک واجب کمپلیٹ ہو گیا. زیارات پہ گئے اس لیے کہ مولا حسین کا چاہنے والا تھا، اور یہ سب کر کے گئے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس چیز کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے نا، ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آتا کہ موت بھی کبھی ہم کو آئے گی. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے. ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی. ہم تصور نہیں کرتے کبھی میں بھی مرنے والا ہوں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سارا شہر مرے گا، میں زندہ رہوں گا. اللہ آپ کو زندہ رکھے. لیکن جو لائف آپ کو ملی ہے وہ ایک بلیسنگ ہے. جو لائف ہم کو ملی ہے نا وہ ایک بلیسنگ ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ایسی رحمت ہے اللہ کی کہ اس میں جو کچھ آپ کو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اپنی زندگی میں کرنا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے. سید شریف الحسن نقوی نے کئی چیزوں کو کیری کیا. انشاءاللہ مجلس میں آگے بتاؤں گا کہ کئی چیزوں کو انہوں نے کیری کیا. اس لیے کہ دوستو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہ ہم مثال کے طور پہ کوئی انویسٹمنٹس کرتے.
जितने हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते वो ज़मीन के ऊपर के, हर चीज़ हम दुनिया के बारे में सोचते, घर का बनाना, बैंक में रखना, शेयर मार्केट में एंटर होना, रियल एस्टेट का। इस्लाम बिल्कुल मना नहीं करता, आप बेहतरीन तरीके से रहें। शिया इमाम अली के बारे में, शिया के बारे में यह है कि इमाम अली का शिया कभी गरीब नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए। और इमाम अली का शिया, इमाम अपने शिया को यहाँ देखना चाह रहे हैं, मैं यूथ को बोल रहा हूँ, यहाँ देखना चाह रहे हैं, लेकिन हलाल तरीके से। ये सारी चीज़ें जो कुछ आप कर रहे हैं अमरोहे में या दुनिया में कहीं भी, आप अपने ऊपर, ज़मीन के ऊपर के इन्वेस्टमेंट्स है, ये बैंक में, बिजनेस में, प्रॉपर्टीज़ में, शेयर्स में, सारी ज़मीन के। मेरा एक सवाल है, मैं सारे सुनने वालों को सैयद शरीफुल हसन नकवी साहब की इस बरसी की मजलिस में पूछ रहा कि ये बताओ कि जो भी तुम्हारा ग्रेवयार्ड है अमरोहे की, चलो मैं अमरोहे की बात करता हूँ, अमरोहे में जो आपकी सेमेट्री है, जो आपकी ग्रेवयार्ड है, जो जहाँ पे सबको मालूम है कि मरने के बाद हम अपने वतन में अमरोहे में दफन होंगे, वहाँ के लिए कुछ किया है? उस 6 फीट के लिए कुछ किया है? नीचे के लिए क्या है? हर मोमिन की लहद, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हर मोमिन की लहद रोजाना पुकार के कहती है कि ऐ मेरे दामन में आने वालों, ये मासूम का इरशाद आबिद बुरहानी नहीं बोल रहा है, कि ऐ मेरे दामन में आने वालों, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जुल्मात का घर है, ये अंधेरे का घर है, ये कीड़े मकोड़ों का घर है, मेरे पास चिराग नहीं है, अगर तुमको रोशनी चाहिए तो तुम अपने साथ लेकर आओ। वहां कोई चीज अवेलेबल नहीं है। जो कुछ आप इस दुनिया में करेंगे, अगर रोशनी के लिए आप कुछ करना है तो आप रोशनी आप लेके जाएंगे। ये रोशनी आती कैसे, ब्राइटनेस आती कैसे, लाइट आती कैसे? इसके कई अमाल बताए गए। यतीमों का ख्याल रखने से नीचे लाइट आती, यतीमों का। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अमरोहे में अगर कोई यतीम है, कोई यतीम फैमिली, मिसाल दे रहा, अमरोहे में कोई यतीम फैमिली है, कोई एक फैमिली को स्पॉन्सर करके, किसी को बगैर बताए, मैं बोलता 5 वक्त का खाना सिर्फ महीने भर में किसी यतीम बेवा को दे दो। ये वो अमल है कि तुम्हारी लहद रोशन होगी। यतीमों का ख्याल, इसलिए कि हम उस इमाम अली के मानने वाले, उस अली के मानने वाले कि जो रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाते कि बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूं। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब। ये मौला की सीरत है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, तारीख का मशहूर तरीन वाक़या मेरे मौला की ज़िंदगी का, कूफे का, कि मेरा मौला इमाम अली कायनात का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है। अली उस पर्सनालिटी का नाम है कि जिसकी मोहब्बत वाजिब है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। वो अली दौर खिलाफत है, रात का अंधेरा है, पुष्प पर आटे को लेकर खंबर के साथ मेरा मौला एक बेवा के घर गए, यतीम बच्चों के घर गए। उस वक्त 8-9 बजे अंधेरा हो जाता था, मगरिब के बाद, इशा के बाद सब सो जाते थे, पूरा शहर सो रहा, लेकिन मेरा मौला उस अंधेरे में खंबर के साथ यतीमों के बच्चों के घरों पे जाकर रोटी और आटा दे रहा। जब मौला पहुंचे उस बेवा के घर पे, छोटा सा घर है, बाहर दरवाजे के बाहर मौला ठहरे हुए हैं, खंबर भी है, बच्चों के, यतीम बच्चों के रोने की आवाज आ रही, यतीम बच्चों के रोने की आवाज आ रही, तड़प तड़प के बच्चे रो रहे भूख से। और माँ ये कह रही है, बच्चों मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह होगी मजदूरी करूंगी और तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम करूंगी। बच्चे हैं, मासूम हैं, तड़प रहे हैं कि हाय हम भूख से कैसे बर्दाश्त करें, भूख को कैसे बर्दाश्त करें। लेकिन माँ एक ही जुमला बोल रही। उसके बाद माँ ने कहा कि ऐ बच्चों, हाकिम वक्त हो इस वक्त अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा होगा। ये जुमला मौला के कानों में आया बाहर, मेरे मौला की आंखों में आंसू आ गए। अली ने आसमान की तरफ देखा, देख कर कहा, परवरदिगार तू गवाह रहना, तेरा ये बंदा बिस्तर पे नहीं है, मैं अपने बिस्तर पे नहीं सो रहा। अल्लाह मैं यतीमों के लिए आटा लेके आया,
قمبر نے نوک کیا، دخل باب کیا دروازے کو. اندر سے بیوہ نے پوچھا کون ہے؟ تو قمبر نے کہا کہ میں حاکم کے پاس سے آیا ہوں آٹا لے کر. تو اس نے بیوہ نے تڑپ کے کہا کہ تو آٹا لایا ہے، اب یہ بچوں کو کون دیکھے گا، روٹی کون بنائے گا؟ تو علی نے پکار کے کہا کہ اے کنیز خدا گھبرا مت، میں تیرے بچوں کو دیکھتا ہوں. اجازت لے کے میرا مولا اور قمبر گھر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ ایک بیوہ ہے اور 2-3 بچے ہیں. وہ مولا کو نہیں جانتی تھی، نہیں جانتی تھی. مولا ان یتیم بچوں کے پاس بیٹھ گئے جو بھوک سے تڑپ رہے. یہ گئی اندر اور جا کر یہ روٹی بنانے لگی. مولا ان بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کیا خوش نصیب بچے کہ جن کے سر پہ میرے مولا کا ہاتھ آیا. روٹی بنا کر لائی تو امام نے اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو روٹی کھلایا. روٹی کھلانے کے بعد پانی پلایا اور اٹھ کے جب علی چلنے لگے تو پڑوس کی عورت نے دیکھ لیا. وہ دوڑتی ہوئی آئی جب تک علی قمبر کے ساتھ باہر چلے گئے. اس عورت نے آ کے اس بیوہ سے کہا کہ تم جانتی ہو کون آیا تھا تیرے گھر؟ تو اس نے کہا حاکم کے پاس سے آئے تھے لوگ آٹا دے کر. تو کہا یہ حاکم کے پاس سے نہیں آئے تھے، یہ خود علی تھے. وہ تڑپ کے رونے لگی کہ ہاں مولا آپ میرے گھر آ گئے. دوستو یہ کردار معصومین ہے، یہ کردار معصومین ہے. میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ جتنا ہو سکے، میں امروہی کی تو ایک مثال دی میں نے. آپ جہاں جو بھی سن رہا، مجھے اس وقت سید شریف الحسن صاحب کی مجلس جو بھی سن رہا، جہاں سے بھی تم تعلق ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر اپنی لہت کو روشن رکھنا چاہتے، اپنے رزق کو کھولنا چاہتے، اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، اگر تم یہ چاہتے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ، تو اس کی مخلوق، اس کی ان بندوں کے لیے کام کرو کہ جس سے مرنے کے بعد مرنے والی زندگی، وہ جو ایٹرنل لائف ہے. ہماری یہ زندگی ایٹرنل نہیں ہے دوستو، بس سب جانتے ہیں. یہ 60 70 80 90 ایئرس کی ہے، اس سے زیادہ کیا یہ لائف؟ اس لائف کے بارے میں سوچو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اس کے لیے اللہ نے ہم کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے، یہ کہہ کر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کب چکھنا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ ایسا سیکرٹ ہے، یہ ایک ایسا راز ہے، لیکن موت تو سب کو آئے گی. دعا یہ کرو، ہر روز دعا یہ کرو، ہر روز، پلیز بول رہا، ہر روز یہ دعا یہ کرو کہ پروردگار موقع دے کہ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. give me chance to serve the community, to serve Islam. رات میں سونے سے پہلے یہ دعا کرو کہ پروردگار give me chance to serve the community, to serve the Islam. دوستو تم نے نیت کی، تمہارے اکاؤنٹ میں وہ اجر آ گیا. اس میں نیت. اور ایک چیز، اور ابتدا ہی میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا. ہر آدمی سونے سے پہلے، آپ انگلش میں بولے، اردو میں بولے، ہندی میں بولے، جس زبان میں چاہتے بولو، عربی میں بولو، کیا بولنا ہے؟ بیفور یو گو ٹو بیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھ رہے، ایک جملہ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ پروردگار تو رحم کر مومنین اور مومنات کے اوپر. ایک جملہ بول رہے تو یہ کہب سے امام علی کے زمانے سے لے کے معصوم کے زمانے سے لے کے آج تک ملینز کی تعداد میں محبان آل محمد دنیا سے گزر گئے، ملینز کی تعداد میں مومنین و مومنات چلے گئے. آپ جانتے نہیں، آپ کسی کو پہچانتے نہیں سوائے چند لوگوں کے، لیکن آپ نے سارے ان لوگوں کے لیے کہ جو من و خاک کے نیچے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کی کہ پروردگار تو رحم کر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو رحم کر ان مومنین اور مومنات پہ. تو اس کا اجر بتایا گیا، معصوم سے روایت ہے کہ اس کا اجر بتایا گیا کہ جتنے مومنین اور مومنات دنیا سے گزر گئے، ان کی ایک ایک نیکی، ان کا اگر کاؤنٹ کرے تو ملینز کی تعداد میں ہے، تو وہ ایک ایک نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. تمہارے گڈ ڈیڈز ایسے انکریز ہو جائیں گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے. آپ سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں. معصوم اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا کہ میں بندوں پہ رحمت کو کیسے نازل کروں.
اور اگر ہم ایک نیکی، آپ سوچیں بعض وقت ایک نیکی کے لیے انسان مجبور ہو جاتا، ملینز کی تعداد میں روزانہ رات میں تم اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. کتنا آسان ہے. اردو میں بولو، اللہ تو رحم کر دے میرے ماں باپ پہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد بولو، اللہ تو رحم کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے ان تمام مومنین و مومنات پر جو محبان آل محمد پر، تو معاف کر دے اللہ، ان کی خبروں میں تو اپنی رحمت کو نازل کر دے. تم نے دوسروں کے لیے دعا کی. اسلام یہی تصور دے رہا، اسلام یہی پیغام دے رہا کہ تم دوسروں کے لیے کام کرو. دوستو اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. اگر تم ہو تو معصومین کے ارشادات اور شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرو. جب تم دوسروں کے لیے کام کرو گے، یقین کرو میری بات پہ، جب تم دوسروں کے لیے کام کرو گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا جائے گا. اللہ اس کا اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ تمہاری لہت کو روشن کر دے گا. تمہاری موت آسان ہو جائے گی. وی ڈونٹ نو کہ ہماری موت کیسے آنے والی ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں. اسی لیے اسلام میں سب سے افضل ترین عبادت جو بتائی گئی، پلیز غور سے سنو، اسلام میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ استغفار ہے. یاد رکھو. یو نو واٹ از استغفار؟ سوری کا بولنا. کس کو بولو سوری؟ اللہ کو بولو. اس کے بندوں کو نہیں بول رہا میں، اللہ کو بولو. اللہ کی بارگاہ میں جا کے جتنا تم استغفار کرو گے، ہر نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھتے ہو، واجب نماز، عصر کے واجب نماز کے بعد 70 ٹائمز بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اردو میں بولو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. 70 مرتبہ بولو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اس دن بھر کے میرے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا. آپ امیجن کرو اگر میرے گناہ معاف ہو جائیں تو میری لہت کتنی روشن ہو جائے گی، میری موت کتنی سکون کی ہو جائے گی، میری موت کتنی راحت کی ہو جائے گی، میری موت میں کتنا سکون ملے گا. اس لیے کہ موت تو برق ہے. یہ وہ پریپریشن ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ اس ایٹرنل لائف کے لیے کر رہے ہیں. You understand what I said? ہمارے ذہنوں میں وہ ایٹرنل لائف نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں دنیا کی زندگی ہے، یہاں کی لائف ہے. یہ لائف بہت کم ہے، یہ لائف بہت کم ہے. ابھی ایک آپ کو میں واقعہ سنا تھا، ابھی حیدرآباد انڈیا میں ہوا. میں اس وقت حیدرآباد میں تھا. ایک بہت اچھے ذاکر امریکہ میں ہیوسٹن میں رہتے تھے، بیمار تھے، ہارٹ ویک تھا، لیکن ٹھیک ٹھاک تھے، بات چیت، چلنا پھرنا. آپ دیکھو لائف کیا، لائف بتا رہا میں صرف آپ کو، صرف زندگی بتا رہا. آل دا وے ہیوسٹن میں رہتے تھے، انڈیا کے رہنے والے تھے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، حیدرآباد دکن کے. ہیوسٹن سے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف، اپنے بچوں کے ساتھ he traveled all the way from Houston to Doha, Doha to Hyderabad. 17-18 گھنٹے کی فلائٹ لی، آئے آرام سے. 3-4 بجے انڈیا پہنچے، گھر پہنچے جو ان کا گھر تھا. نماز فجر پڑھی، پھر ناشتہ کیا. ان کی فیملی والے کافی دنوں کے بعد آئے تھے تو فیملی والے ان کے لیے ناشتہ لے کر آئے. انہوں نے ناشتہ کیا. ناشتہ کر کے اپنی وائف سے کہا کہ لیٹ می سلیپ فار 2 hours، پھر میں ظہر سے پہلے اٹھ جاؤں گا اور پھر اپنی فیملی والوں سے ملوں گا، بھائیوں سے ملوں گا. آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا، ابھی لاسٹ ویک کا یہ واقعہ ہے. آرام سے ناشتہ کیا بیوی کے ساتھ، بچے وہ جو مہمان آئے تھے ان کے ساتھ. وہ لوگ چلے گئے، یہ گئے اپنے بیڈ روم میں، آرام سے سو. 3-4 گھنٹے کے بعد ان کے بیٹے جو ساتھ آئے تھے وہ اٹھانا چاہا، جا کے کہا ڈیڈ اٹھ جائے، ٹائم ہو گیا. مؤثر کوئی صاحب جواب ہی نہیں. یقین نہیں آیا، ہنگامہ مچ گیا کہ صبح پہنچے، ناشتہ کیا اور آرام سے بستر پہ سوئے، ختم ہو گیا. دس از لائف. جب میں نے ان کی مجلس پڑھی تو میں نے یہی کہا کہ ان کی موت ایک الارم ہے ہم سب کے لیے، ایک الارم ہے.
جیسے وہ سید رضوی سید تھے، وہ جیسے رضوی سید علی رضا رضوی نام تھا ان کا، جیسے وہ ختم، ہم بھی ختم. وہ تو اتنے نیک تھے کہ بڑے آرام سے اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہر انسان کو سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری موت کیسے آئے گی. اللہ کہہ رہا کہ گارنٹی ہے، موت گارنٹی ہے. جو انسان آیا ہے اس کو جانا ہے. صحیح، کھلو نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ. اب موت کیسی چاہیے؟ میٹھی چاہیے. کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا اس وقت جو بولے نہیں مجھے تو کڑوی بھی موت چلے گی. ہر آدمی چاہتا کہ موت میں وہ مٹھاس ہو، وہ سویٹنس ہو، موت میں وہ مٹھاس ہو. کوئی کڑوی چیز کو پسند نہیں کرتا، ہر آدمی میٹھی چیز کو پسند کرتا. اگر آپ کو اپنی موت کو میٹھا کرنا ہے تو وہ تمہارے ہاتھ میں. اللہ نے موت کو رکھ دیا، ذائقے کو رکھ دیا، ٹیسٹ کو رکھ دیا. Now you decide what type of موت you want. کیسی موت چاہیے تم کو، تم ڈیسائیڈ کرو. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، واجبات پہ عمل کرو گے، یتیموں کا خیال رکھو گے، اور شب نماز. میں بار بار ہر جگہ بولتا ہوں یہ بات، میں نے اس سے پہلے بھی ان کی پرسی کی مجلس میں بولا تھا. بس آج ایک جملہ، نماز شب کے پابند ہو جاؤ. 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. شب نماز کے پابند ہو جاؤ. اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو شب نماز کا پابند ہو. دعا کرو اللہ سے، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کہ اللہ تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ 3 چیزیں میں نے بتائی: نماز شب، یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنا، اور غریب کی مدد کرنا. یہ موت کو آسان کرتی ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے ہمارا لاہور کے لیے. موت کو اگر میٹھا چاہتے ہو، میٹھی موت چاہتے ہو، تو یہ کام کرو. یہ اور مولا حسین کی زیارت، مولا حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھیں. آپ وارثہ پڑھیں، عاشورہ پڑھیں. اور آج ایک زیارت اور دیتا آپ کو میں. اب 11 امام کی ولادت آنے والی ہے 9 ربیع الثانی کو. جب ولادت آئے ایک دن، ایک شب پہلے سے یا اس شب میں آپ 2 رکعت نماز، زیارت کی نماز پڑھ کے، ایک زیارت ہے زمانے کے امام کی، 9 دن کی نیت کریں، 9 days کی. اس کا ثواب صرف بتا دیتا کہ آپ کے، میں اپنی ٹاپک پہ ہوں، مرحومین کو کتنا ثواب ملے گا. یہ وہ زیارت ہے شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی زمانے کے امام کے بابا کی زیارت ہے. یہ نیت کیا کرو، یہ نیت، اور یہ اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے. ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت امام میں، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت اور کوئی نہیں. پھر بول رہا، ہائر اوکلٹیشن میں اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت اور کوئی نہیں. یہ وہ زیارت ہے کہ اگر 40 دن تم ایک وقت میں اور ایک جگہ پہ پڑھو تو ملاقات امام ہونے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو، زمانے کے امام سے ملاقات ہونے کے چانسز آ جاتے ہیں اگر تم یہ زیارت پڑھو. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین. آپ کو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس میں یہ زیارت موجود ہے. آپ کے پاس، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اس اسمارٹ فون میں آپ ڈیوائن پرل کو ڈاؤن لوڈ کریں اور زیارت کے چیپٹر میں جائیں، اور جانے کے بعد وہاں پہ زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین. ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 minutes. میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے بابا کو، یعنی زمانے کے امام کی زیارت پڑھ کے بابا کی ولادت دیں، کی مبارکباد دیں، اور 9 دن پڑھو، 40 دن پڑھو، 18 دن پڑھو، مطلب جتنی دفعہ چاہے. اب اس کا ثواب مرحومین سے کیسے ملتا وہ بتاتا. جب آپ زیارت پڑھیں، یہ زیارت آل یاسین، نیت یہ کریں کہ میں زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے.
آپ نے روز رات میں بول رہے اللہم اغفر لی مومنین والمومنات. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی ایک ایک نیکی اللہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. تو ملینز کی تعداد میں روز رات میں نیکیاں تمہارے اعمال میں آئیں گی. اور اگر تم یہ زیارت پڑھو کہ میں یہ سارے مرحومین کی طرف سے جو کل تک پڑھتے تھے لیکن آج وہ مر گئے, آج وہ منو خاک کے نیچے ہیں اور کئی 100 سال ان کو مر کے ہو گئے, تو اللہ ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا, کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے, میں ان کو جانتا بھی نہیں, لیکن وہ محب اہل بیت تھے, لیکن وہ مولا کے چاہنے والے تھے. میں ان کی نیابت میں, ان کے بہاف میں یہ زیارت آل یاسین پڑھ رہا. اللہ تو اس کا ثواب تو اس مرحومین کو دے دے, میرے ماں باپ کو دے دے. اس مرحوم کی نقوی صاحب کے بچوں کو بول رہا, ان کے اہل خاندان کو بول رہا کہ آپ بھی یہ زیارت 9 دن پڑھو, 9 دن زیارت آل یاسین. یہ مہینہ امام کا ہے, ربیع الثانی کا مہینہ ہے, امام کے بابا کا مہینہ ہے. اب آپ یہ کرو, یہ کرنے کے بعد سن لو غور سے, اس کے بعد بولو اس زیارت کو میں ہدیہ کر رہا شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, یہ زیارت کو میں ہدیہ کر رہا 14 معصومین کو. آخر میں بولو یہ زیارت کو میں ہدیہ کر رہا بی بی نرجس خاتون کو, انہیں 11ویں امام کی زوجہ کو, آپ کو, ہماری امام کی والدہ کو, امام کی زوجہ کو ہدیہ کر کے بولو آپ اپنے مظلوم شوہر کو, آپ اپنے غریب اور امام کو یہ میں ہدیہ کر رہا. آپ بول کے یہ میری زیارت کو قبول کروا دے. آپ یقین کرو دوستو, تو یہ وہ گولڈن گفٹ تھا جو آج میں اس نقوی صاحب کے مجلس میں دیا. آپ یہ نیت کرو کہ نقوی صاحب کے بچے بولیں کہ میں ان کی طرف سے پڑھا, پوری دنیا کے مومنین کے لیے پڑھا. تو اتنے لوگوں کو آپ نے صرف شروع کیا زیارت, جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور آپ نے سٹارٹ کیا, رحمت خدا وہ سارے مومنین کی لہر میں, جو اندھیروں میں ہیں, جو نیچے پریشانیوں میں ہیں, جو تکلیفوں میں ہیں, جو مصیبتوں میں ہیں, ان کی لہر میں نور کا تشت لے کر فرشتے جاتے ہیں. تو مرحوم پوچھتا ہے یہ مرحومین کہ یہ آیا کہاں سے, وہ آپ کو نہیں جانتے, لیکن ان کو بتایا جاتا کہ یہ شخص, یہ لڑکا, یہ لڑکی تیرے لیے زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی پڑھا ہے, تیری نیابت میں پڑھا, تو اللہ نے تیرے اوپر رحمت بھیج دی. جو زیارت آل یاسین پڑھنے کا ثواب جیسے آپ کو ملے گا اسی طرح ان مرحومین کو ملے گا. تو ملینز کی تعداد میں مرحومین اپنی اپنی لہر سے آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس مومن کی طرف سے, اس مومنہ کی طرف سے ہماری تکلیف دور ہوئی, ہمارے اوپر رحمت آئی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو نازل کر دے. آپ نے غور کیا, ایسے لوگوں کی موت میٹھی ہوگی. یہ وہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے جو تم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. اور اسلام یہ تصور دے رہا ہے کہ جتنا تم دوسروں کے لیے کرو گے اللہ اتنا اجر دے گا. اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے ہیں, اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے ہیں. جتنا تم دوسروں کے لیے کرو گے, سوچو گے کہ میں اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے لیے کروں, اس کے بعد دیکھو اجر عظیم کیا دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تیسری چیز, اس سید شریف الحسن نقوی بہترین, آپ سب جانتے ہیں کتنی ہائی پوسٹ پہ تھے, رجسٹرار بھی تھے یونیورسٹی میں, جامعہ میں رجسٹرار بھی تھے, میجسٹریٹ بھی تھے. اتنا ایجوکیشن کے لیے اس بندے نے کام کیا, اتنا کام کیا, اتنا ہائیلی کوالیفائڈ. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, میرے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ صرف جہالتوں میں مت رہو, اپنی زندگی کو ایسے ویسٹ مت کرو. امام علی کا جو شیعہ ہوگا, امام علی کا جو شیعہ ہوگا, امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آئیں گے, امام علی علم کے ساتھ سمجھ میں, ایجوکیشن کے ساتھ سمجھ میں. اس لیے کہ جتنا تم ایجوکیشن, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرو گے اتنا کربلا سمجھ میں آئے گا, اتنا مولا سمجھ میں آئیں گے, اتنا تم اپنی لائف میں گرو کرو گے, اتنی اپنی لائف میں گرو کرو گے. نیچے نہیں, ابھی ان کے کوالیفیکیشنز کو دیکھ کے, ان کے پوزیشنز کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی کہ میجسٹریٹ بھی تھے, رجسٹرار بھی تھے, جامعہ میں اتنی بڑی پوسٹ پہ رہے. کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی, کاؤنٹلیس. یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد ان کو کام آئی. یہ ایمٹی ہینڈز نہیں گئے. ظاہری طور پہ, میری جملے غور سے سنو, ظاہری طور پہ سید شریف الحسن نقوی جب ان کو جنازے میں لٹایا گیا
تو بالکل ایمٹی ہینڈز تھے, خالی ہاتھ, بالکل خالی ہاتھ. اور جب لحد کے اندر گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتے, میت گھبراتی ہے, اسی لیے ہم رکھ کے لے کے جاتے ہیں. 3 دفعہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا ریزن یہ بتایا گیا چھٹے امام سے, ریزن یہ بتایا گیا کہ امام کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے آنکھوں کے پردے تمہارے آنکھوں کے پردے, لیکن اس کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. وہ میت کو دیکھتا ہے, وہ لحد کو دیکھتا ہے, وہ گریو کو دیکھتا ہے, روتا ہے. اسی لیے آہستہ آہستہ رکھ کے لے کے جاتے کہ اس کو عادت ہو جائے. اب وہ گیا نیچے, لٹایا, اولاد نے لحد کو بند کر دیا. ظاہری طور پر صرف اندھیرا ہے, لیکن اتنا جو کام کیا, اتنا جو لوگوں کے لیے کام کیا, انسانیت کے لیے کام کیا, ہیومینٹی کے لیے کام کیا, وہ ساری نیکیاں نیچے آ گئی. اسی وقت یہ کرم پروردگار ہے. اللہ انتظار نہیں کرتا. یاد رکھو, عذاب کو نازل کرتے ہوئے وہ دیری کرتا, رحمت کو نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا. کتنا کریم, کتنا. اس لیے میں بولتا ہوں ہمیشہ یہ تسبیح پڑھو, یا کریم ہو, یا کریم ہو, کم از کم 18 مرتبہ بولو. 4 نماز دیتا, یا کریم ہو, یا کریم ہو. پھر بولو یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار. پھر بولو یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا. پھر بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے, تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دوستو, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو تم یہ تسبیح پڑھو گے, اس انداز سے تم تسبیح پڑھو گے, فجر کے بعد پڑھیں, ظہر اثر میں پڑھیں, مغرب عشاء میں پڑھیں, کار ڈرائیو کر رہے پڑھیں, امروہے میں بیٹھے ہوئے پڑھیں, جہاں تم کو موقع ملے تم وہاں پہ پڑھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اس کا اجر کیا دیتا. دنیا میں بھی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ایوری تھنگ. اس لیے کہ جب وہ بانٹتا ہے تو غیر حساب رحمت کو دیتا ہے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے. آج سید شریف الحسن نقوی کو نیچے کیا چاہیے؟ ان کی اولاد اگر $1 ملین لے جا کے دینا چاہے تو وہ نہیں لیں گی. اس کے بدلے میں 1 صلوات کی تسبیح پڑھ کے اپنے باپ کو دے دو. آپ کے والد سید شریف الحسن نقوی کچھ اور چیز نہیں مانگ رہے. سارے مرحومین جتنے مرحومین ہیں یہ لوگ کچھ نہیں مانگ رہے. They are not asking anything. Give me this, give me this, give me this, give me this. پراپرٹی بھی چھوڑ دی, بینک بیلنس بھی یہیں رکھ دیا کہ you use it. ہر چیز ان کی یہیں رہ گئی, ان کی نیکی ان کے ساتھ چلی گئی. میں یہی بول رہا کہ روزانہ ڈونٹ forget your dad, don't forget your dad. یہ بولو, یہ بولتے جاؤ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پہ جیسے انہوں نے بچپنے پہ ہمارے اوپر رحم کیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ وہ نیکیاں ہیں دوستو جو مرنے کے بعد ہم سب کو کام آنے والی. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ کتنا ثواب ہے, اور ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے. Always we have to think about that life. Always we have to think about that life. ہمارے ذہنوں میں وہ لائف نہیں ہے, ہمارے ذہنوں میں ہم وہ تصور ہی نہیں. We don't think about that life. اس لیے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے, ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا. ہم کو ہم یہ سمجھ رہے کہ ارے مجھے کیا ہوگا. ڈرو یار, ڈرو یار, ڈرو. اللہ کرے کچھ نہ ہو. جو اس غفلت کے اندر ہے نا, یہ اگنورنس ہے, یہ غفلت ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. What do you mean کچھ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو معصوم نے کیوں بتائی دعائیں؟ Why؟ ساری دعاؤں کو معصومین نے کیوں بتایا؟ چوتھے امام کی مشہور دعائے ابو حمزہ سمالی, ماہ رمضان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے, ویری ویری ریکمینڈڈ دعا, سحری کے وقت پڑھتے ہیں. جا کے دعا کا ترجمہ پڑھو. I don't say anything. سب کے گھروں میں ہندی میں پڑھو, ہندی میں. دعائے ابو حمزہ سمالی میرے مظلوم امام کی دعا, جیسے کمیل ابن زیاد کے ذریعے امام علی نے دعائے کمیل کا تحفہ ہم کو دیا, ویسے اس دعا میں چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی کے ذریعے یہ تحفہ ہم کو دیا کہ یہ دعا کو دیکھو, اس میں میرا امام کیسے تڑپ کے بول رہا. علی ابن الحسین, مولا حسین کے فرزہ علی و فاطمہ کے بیٹے, کربلا کا سب سے بڑا عزادار, مولا حسین کا سب سے بڑا ماتمدار, سب سے زیادہ گریہ کرنے والا, جس نے 34 برس اپنے بابا کا ماتم کیا.
وہ امام تڑپ کے کہہ رہا کہ پرور میرے بندے ایک دو جملے بولتا کہ پروردگار یہ کمزور جسم، یہ ویک باڈی، یہ کمزور ہڈیاں جب دو دیواروں کے بیچ میں آئیں گی تو میں کیسے اس کو برداشت کروں گا؟ کیا امام کے لیے ہوگا؟ ارے امام چوتھے امام تو وہ ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر امام زین العابدین کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، جن کے واسطے سے میری دعائیں قبول، جو کائنات کا مالک ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا، وہ امام اس طرح تڑپ کے مانگ کے ہم کو درس دے رہے کہ میں علی ابن الحسین ہو کر جب اس طرح اس سے مانگ رہا تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں؟ بس میں آخری حصے پہ آ گیا، 45 منٹ کی میری مجلس ہے۔ کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، آلویز تھنک اباؤٹ دیٹ لائف۔ ایٹ لیسٹ میں پورے سننے والوں کو اس مرحوم کی برسی کی مجلس میں، جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں ایک ریکویسٹ کر رہا کہ اس 5 منٹ، جسٹ تھنک 5 منٹس ڈیلی، 24 گھنٹے میں تم سے 5 منٹ مانگ رہا، I'm just asking 5 minutes، 5 منٹ مانگ رہا کہ تم 5 منٹ نکالو، 5 منٹ بھی بہت ہے۔ جسٹ تھنک، رات میں 24 گھنٹے میں سوچو 5 منٹ کہ اگر کل میں رات میں اب سونے جا رہا، یعنی اگر میں کل صبح نہیں اٹھ سکا، if I can't get up، میرے پاس کچھ ہے؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو وہ پہلا کام یہ کرے گا، فوراً سوری بولے گا اللہ کو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بولے گا اللہ تو معاف کر دے۔ بس یہی چاہتا ہوں میں، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ جتنا تم ایک جملہ سنو، غور سے سنو، جتنا تم معافی مانگو گے، جتنی تم معافی مانگو گے، تمہارا غرور ٹوٹتا جائے گا۔ غرور کو توڑنے کے لیے معافی، استغفار بہترین عمل ہے۔ غرور ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، ورنہ انسان کبھی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ نیور۔ غرور ہے نا، پیسے کا غرور ہے، شہرت ہے، پوزیشن کا ہے، بنگلے کا ہے، میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، نیور۔ لیکن جب تم استغفار کرو گے، تمہارا غرور خود بخود زمین پر آ جائے گا، خود بخود غرور ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تم نے معافی مانگی۔ اور میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں سے معافی، میں بول رہا اللہ سے معافی مانگ، اللہ کی بات۔ یہ تمہاری موت کو آرام ٹھنڈی کرے گا، لحد کو، اور یہ موت کو مٹھاس کی طرف لے کے جائے گا، تمہاری موت میٹھی ہو جائے گا۔ میں دعا یہی کرتا کہ اللہ ہم سب کی موت کو میٹھا کر دے، اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، اللہ اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اتنا ضروری دوستو، ہر لمحہ، اس لیے کہ معصومین نے ہر لمحہ موت کے لیے تنبیہ کی، اس لائف کے لیے بتایا۔ امام علی نے دنیا کو نہیں کہا، دنیا کو 3 طلاقیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو۔ I don't mean that۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دو، نو، امروہے میں رہو، خاندان کے ساتھ رہو، فیملی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، اور اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کرو۔ آپ ایک بات بولوں، بس آخری حصے پہ ہو، جب تم کسی کے لیے کرتے ہو نا تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تم نے کسی یتیم کو ایک روٹی دی، پلیز مثال دے رہا، کسی یتیم کو تم نے ایک روٹی دی تو دل کو جو سکون ملتا نا، وہ $1,00,000 سے نہیں ملے گا، ایک روٹی سے ملے گا۔ جب تم کسی کی بھوک کو ختم کرو گے، یہ ٹرائی کرتے رہو، یہ کوشش کرتے رہو کہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محلے میں سادات کے لیے۔ کتنے ایسے سید کے گھر ہیں، کتنی ایسی اولاد فاطمہ ہیں کہ جن کے گھر میں صبح چولہا سلگ رہا تو شام میں چولہا نہیں سلگ، صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا۔ کتنے ایسے گھر ہیں، اور ہمارے گھر میں ہزاروں روٹیاں ہیں، ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے، لیکن ہزاروں روٹیاں جو اللہ نے دی ہیں، یہ کسی اور کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے دی۔ بس میں یہی کہہ رہا کہ اب مرنے اب سے یہ شریف الحسن کے لیے ان کے اولاد کیا کرے،
शब जुमा, शब जुमा, शब जुमा, ये मैसेज सबके लिए। हर जुमेरात को अमरोहा हो, नौगामा हो, जहां से जो लोग मुझे सुन रहा पूरी दुनिया में इस वक्त, ये मजलिस बैक होम भेज के गरीबों में 4 फैमिलीज 5 फैमिलीज को रोटी भेज दो। 500 रुपए भेज दो, इंडिया में 500 की क्या भेज दो, 500 भेज दो। अब बोलो आज शब जुमा है, इसका सवाब मेरे माँ को, बाप को, भाई को, बहन को दे दे, इसका सवाब सारे महरूमीन को दे दे, इसका सवाब मेरे करीम परवरदिगार जिसकी आज पहली रात है उसको दे दे। उसके बाद देखो कि तुमको अजर क्या मिलेगा। ये प्रैक्टिस बना लोगे जब तक तुम जिंदा हो। 1 या 2 यतीम के सर पे तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तुम कफील रहना चाहिए। ये सिफत मोमिन है, इमाम के चाहने वालों की सिफात है। मौला हुसैन यतीमों का ख्याल इसी तरह रखते थे। हुसैन, इंसानियत को हुसैन ने बचा लिया, इसलिए मौला हुसैन के लिए हम कहते हैं कि इज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मौला हुसैन इज द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इमाम ने एक इंसान को नहीं बचाया, इंसानियत को बचाया, और हम उसी के मानने वाले। बस दोस्तों, अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, इनकी फैमिली मेंबर्स को सब्र जमील अता करे कि क्या इंसान था, इबादत गुजार, नेक, सिले रहम करने वाला, फैमिली को लेके चलने वाला, इतना एजुकेशन को हासिल करके इतनी हाई पोस्ट पे आने के बाद, इतने बड़े स्टेटस को मेंटेन करने के बाद ये अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इंतहाई नेक इंसान दुनिया से गया। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी मगफिरत और सारे मरहूमीन की मगफिरत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस मौला आबाद रखे, मौला आप सबको सलामत रखे, इनकी फैमिली मेंबर्स को सलामत रखे। बेहतरीन इनकी फैमिली मेंबर्स ने ये अमल किया कि जिनके बच्चे बाहर भी हैं उनसे भी बोल रहा कि हर महीने या मंथली या 3 महीने में, 6 महीने में किसी गरीब को, यतीम का साथ दे दो, अपने बाप के नाम पे, भाई के नाम पे। इसका 1-2 महीने का, 3 महीने का एक साथ दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 लाख रुपया दो, मैं आपसे $10 मांग रहा, मेरे लिए नहीं मांग रहा। $20 मांग रहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपके बाप के लिए मांग रहा। आप दो। $20 की वैल्यू क्या है यार, क्या वैल्यू है? मिसाल के तौर पे कोई बेवा को $20 आप भेज रहे मंथली, 1 महीने में एक साथ में एकदम भेज दो और आप वहां बैठ के नियत कर लो। व्हाट इज $20? मैं भी तो जाता हूं, मैं $20 की क्या वैल्यू होगी? $30 जितना दे सकते। ये तुम $20-30 अपने बाप के लिए नहीं निकाल रहे, मरहुमीन के लिए नहीं निकाल रहे, ये तुम अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे, तुम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे, तुम अपने परेशानियों को दूर करने के लिए अपना एक प्रोटेक्शन बना रहे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह से उनको अजर देगा, आपको अजर नहीं देगा। नो, इवन यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिवॉर्ड। लेकिन इससे वो लाइफ जो कमिंग तुम्हारी आने वाली है, उसमें बेहतरीन तुम्हारी लाइफ हो जाएगी। उस वक्त रिग्रेट मत करो, काश मैं आबिद बिलरामी की बात सुन लेता। मैं अपने लिए नहीं बोला, मैं आपके लिए बोला कि मौला आपको अजर अजीम दे, इसका आपको इसका अजर अजीम दे। दोस्तों, जिक्र बच्चों ने बाप की मजलिस कराई है ना, बरसी की मजलिस है, मरसिया भी मेरे मौला हुसैन की हाल का हुआ कि हुसैन की तड़प क्या थी। आखिरी लम्हात में मेरे मौला हुसैन पे क्या मुसीबत गुजर गई, क्या मुसीबत गुजर गई। सुबह से शाम तक मेरा मौला लाशों को उठाते उठाते थक गया था। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोला और आपने सुन लिया कि सुबह से हुसैन लाशों को उठा रहे थे। कभी कासिम का पामाल लाशा उठाया, कभी अब्बास की लाश पे गए, अब्बास तक पहुंचे और पहुंचकर अब्बास के कटे हुए शानों को देखा। जब पहली मर्तबा अब्बास के शानों को देखा, हाथ को उठाया और कहा, बाबा ये वही हाथ था जो आपने मुझे 21 रमज़ान को मेरे हाथ में कूफे में दिए थे। आज मेरे अब्बास का क्या हाल हो गया। अब्बास तक पहुँचे, औनो मोहम्मद की मैयतें उठाई
علی اکبر کے سینے سے برچھی اٹھائی، مولا حسین تھکتا گیا، اتنا حسین لاشوں کو اٹھا کے، اور آخر میں ایک چھوٹی سے بچے کی میت تھی۔ جناب علی اصغر کے لاشے کو آپ سوچو، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھتے۔ یہ لاشے کو لے کے جب آ رہے تھے تو اثناء راہ میں ایک شخص نے آ کے امام کو سلام کیا، اور ارے عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے آ کے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ امام نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ کا خط لے کر آیا۔ عزیز و حسین نے خط لیا، بچی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو اور چچا کو سلام، آخر میں صغریٰ نے لکھا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی اصغر کو پیار کرنا۔ حسین تڑپ گئے کہ ہائے علی اصغر کی میت ہاتھوں پر ہے اور بہن کی خواہش ہے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا علی اصغر، ارے صغریٰ تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا بابا کیا جواب دے؟ شہزادے کی میت کو لے کر آئے۔ عزیزو در خیمہ پہ رباب انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، ماں انتظار میں تھی۔ ماں نے جیسے ہی حسین کو دیکھا، رباب نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا، اب حسین کیا جواب دے؟ دوستو سر کو جھکا لیا، جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ عزیزو بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ہٹانا تھا، ماں کی چیخ نکل گئی، یقین نہیں آیا ماں کو، پلٹ کے تڑپ کے روتے ہوئے کہا کہ علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ فوراً میت کو لیا، ماں نے سینے سے لگا کے کہا میرے لال، ارے میرے لال ابھی تو مسکرا رہے تھے، ارے ظالم نے کیا حال کر دیا تمہارا۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، سید شریف الحسن نقوی صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، شیعیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ان کی حفاظت فرما۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، مولا کی اس سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ کریم ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام لے رہا، پلیز آپ فاتحہ پڑھ دیں۔ سید شریف الحسن نقوی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ۔